بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان راجہ کاشف، پروگرام اختلاف۔ ناظرین، آج ہم اپنا پروگرام اس دعا سے جو ہے وہ شروع کریں گے کہ میرے عرض پاک کو اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دشمن ملک نے رات کے اندھیرے میں بزدلانہ حملہ کیا ہے پاکستان کے اوپر، اور اس نے اپنی جو روایت ہے اس کو برقرار رکھا ہے، پیٹھ پیچھے حملہ کرنا اور رات کے اندھیرے میں حملہ کرنا ایک ہمارے دشمن ملک بھارت کی خاصیت ہے۔ آج ایک ایسی کہانی آپ کو سنانے جا رہا ہوں کہ جس میں دشمن نے جو ہے نہ صرف سرحدوں پر بلکہ دلوں پر بھی حملہ کیا ہے، اور رات کے اندھیرے میں جب قوم خواب امن میں محو تھی اور دشمن نے بزدلی کی ایک اور مثال قائم کرنے جو سمیت ہے پاکستان کی سرزمین پر حملے کی کوشش کی، لیکن یاد رکھیں یہ پاکستان جو ہے ایٹمی قوت بہادر سپاہیوں کا وطن ہے، جو نہ صرف رات سے نہیں ڈرتا اور نہ ہی حملوں سے گھبراتا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ بھارت نے کیوں اور کیسے اس بزدلانہ وار کی جو ہے کوشش کی، اور ہماری افواج پاکستان نے کس جرت سے اس کا جواب دیا، اور یہ بھی کہ سفارتی محاذ پر پاکستان نے دنیا کو اپنا کیا پیغام دیا ہے۔ یہ صرف ایک حملہ نہیں تھا، یہ ہمارے صبر، ہماری خود مختاری اور ہمارے عزم کو آزمانے کی سازش کی گئی ہے، اور لیکن دشمن کو ایک بار پھر منہ کی کھانی پڑی ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری پاک افواج نے اور ہمارے شاہینوں نے جو تاریخ رقم کی ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہندوستان پچھلی ساری جنگیں بھول جائے گا، اور یہ 2025 کی جنگ وہ تا قیامت یاد رکھے گا اگر اس کا وجود اس کے بعد باقی رہا، کیونکہ ہم نے واضح پیغام دیا تھا، آپ نے اگر شروع کی تو ختم کرنے کا وقت اور مقام ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے اس کو کہاں ختم کرنا ہے۔ اسی حوالے سے بھارت کے بزدلانہ حملے کے حوالے سے آج کا ہمارا خصوصی پروگرام ہے، اور جو ہمارے مہمان ہیں، خصوصی مہمان ہیں، ہمارے معزز دوست ہیں جنہوں نے آج اس میں شرکت کی ہے، ان کے ہم شکر گزار ہیں۔ سب سے پہلے ضمیر علی ڈھٹو صاحب ہیں، ہمارے سینئر تجزیہ کار ہیں، سینئر صحافی ہیں، ڈیفنس کو کور کرتے ہیں، ان سے بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے سینئر پارلیمانی رپورٹر ہیں، سارا دن آج کیا ہوتا رہا پارلیمنٹ کی راہداریوں میں، اور جو قومی سلامتی کا اجلاس ہوا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کے لیے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شہزاد حسن مرزا صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور پاکستان افواج کی کیا کارکردگی رہی، کیسے پاکستان نے شہادتوں کے نذرانے پیش کیا، اور اس کے بعد ہمارے شاہینوں نے اور ہماری زمینی فوج نے بھارتی چوکیوں کو کیسے تباہ کیا، ان کے تیاروں کو کیا تباہ کیا، اور جو شہید کی وہ جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ اس تمام موضوع پر جو ہے روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے سینئر تجزیہ کار، سینئر صحافی جناب خادم علی مانڈلا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے جناب ڈھٹو صاحب آپ کی طرف آئیں گے۔ جو بھارت نے گزشتہ رات بزدلانہ ایک حملہ کیا، لائن آف کنٹرول کو کراس کیا، پاکستان کی خود مختاری کو اس نے چیلنج کیا، اور اس کے بعد کیا صورتحال ہوئی، کیا ترتیب بنی، کیا چیزیں سامنے آئیں، سفارتی سطح پر کیا چیزیں سامنے آئیں، کن ممالک نے حمایت کی، کنہوں نے جو ہے خاموشی اختیار کی، تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو ایک تھرولی بریف کرتے ہیں اس کو۔ بہت شکریہ کاشف صاحب۔ سب سے پہلے تو آج دل بڑا اداس ہے کیونکہ ہماری سرحد کی خلاف ورزی ہوئی ہے، اور وہ بھی مکار دشمن بھارت کی جانب سے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے وہ شہداء جو کہ تقریباً اس میں 26 کے قریب لوگ شہید ہو چکے ہیں، ان کے اہل خانہ سے ہم افسوس کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ان کے اہل خانہ کی جانب سے جو آج بیان آیا تھا تو انہوں نے اس پر خوشی کا اظہار کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک مبارک قافلہ ہے۔ یقینی طور پہ شہید زندہ ہوتے ہیں، اور جو شہداء ہیں ان کے شہادت پہ دکھ نہیں کیا جاتا، لیکن اس کا خون ضرور ہمارے حصے میں کہ ہم اس کا بدلہ کس طرح سے لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ جس طرح بھارت کی جانب سے ایک پلانٹ کے تحت حملہ تو نہیں کیا گیا، لیکن وہاں سے انہوں نے فائر کیے اور میزائل فائر کیے، تو اس کے حوالے سے پاکستانی فوج کی جانب سے پہلے سے جو تیاری تھی انہوں نے فوری طور پہ رسپونڈ کیا، اور اس رسپونڈ کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ تقریباً 5 بھارت کے طیارے گرا دیے گئے۔ اس کے علاوہ ان کی 20 سے زائد چوکیوں کو تباہ کر دیا گیا، ان کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر پہ حملہ کیا گیا۔ اس طرح متعدد ان کی جو چوکیاں اور فوجی انسٹالیشنز تھیں ان پہ حملے کیے گئے۔
لیکن ہمارا دل اس سے ٹھنڈا نہیں ہوا ہے. اس کی وجہ یہ کہ بھارت کی جانب سے جو حملہ کیا گیا اس میں 5 مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے. ان 5 مقامات پہ 3 مقدس مقامات ہیں. ویسے تو پاکستان کی پوری دھرتی بڑی مقدس ہے، لیکن اس میں ظاہر ہے کہ مسجد کا اپنا ایک احترام ہے. دنیا کی جنگوں کے کچھ اصول ہوتے ہیں کہ مساجد اور عبادت گاہیں جو ہے وہ اس پر حملہ نہیں کیا جاتا، لیکن بھارت کی جانب سے جو حملہ کیا گیا وہ ڈائریکٹ ٹارگٹ کیا گیا. ایک بہاولپور میں مسجد کو ٹارگٹ کیا گیا، اس کے علاوہ مریدکے میں مسجد کو ٹارگٹ کیا گیا، کشمیر میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو مسجد کو ٹارگٹ کیا گیا. اس کے بعد انہوں نے ڈیمز کو ٹارگٹ کیا ہے. اب پاک فوج نے رات کو نہ صرف ان کو منہ توڑ جواب دیا ہے، بلکہ ان کے اندر جو بہت ساری ایسے مقامات تھے جن کے لیے بھارت کی شاید خام خیالی میں بھی نہیں ہوگا، جن کو ٹارگٹ کیا، اور بھارت کو مجبوراً صبح وائٹ فلیگ لگا کر پاکستان سے معافی مانگنی پڑی جنگی طور پہ، کیونکہ وائٹ فلیگ کا مطلب ہوتا ہے شکست تسلیم کرنا. لیکن اس کے بعد جو ہماری آپ کو پتہ ہے کہ سارا دن یہ قیادت بیٹھی رہی. پہلے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا، پھر کابینہ کا اجلاس ہوا، اس کے بعد پھر پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا. اس میں وزیر اعظم سمیت تمام لوگوں کا جو خطاب تھا اس میں واضح طور پہ پیغام تھا کہ بھارت کو اب فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اس نے جو حرکت کی ہے اس کا جواب کس طرح سے آئے گا، اور اس کے لیے بھارت کو تیار رہنا چاہیے. لیکن یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں بہت سارے ایلیمنٹس اور بھی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ نظر رکھنا اس وقت بہت ضروری ہے. جیسے آپ نے کہا کہ پاکستان کی کس ملک نے سفارتی طور پہ حمایت کی ہے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں وزیر اعظم کی جانب سے سعودی حکام سے رابطہ کیا گیا، ترک حکام سے رابطہ کیا گیا، چائنا سے رابطہ کیا گیا، اس کے علاوہ رشیا اور تمام جو ممالک ہیں ان سے فردن رابطہ کیا گیا. کچھ ممالک سے ہمارے جو وزیر خارجہ اور ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں انہوں نے رابطہ کیا ہے. کچھ کے ساتھ ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی صاحب انہوں نے رابطہ کیا ہے. ایسا ایک ملک بھی نہیں رہا جس نے پاکستان کی حمایت نہیں کی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جیسے یہ حملہ ہوا تھا اس کے فوری بعد امریکن صدر نے کہا تھا شیمفل فار انڈیا. انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا نے یہ ایک شرمناک حرکت کی ہے، کیونکہ ایک تو رات کے تاریکی میں حملہ کیا ہے، دوسرا مساجد کو حملہ کیا گیا ہے، اور یہ سول آبادیوں کو نشانہ بنانا تو ویسے ہی جنگی جرائم میں آتا ہے، لیکن مساجد کو حملہ کرنا تو بالکل ہی جنگی جرائم میں آتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہماری طرف سے جو جواب ان کو گیا ہے وہ تو بہت بھرپور ہے، لیکن ہم اس سے مطمئن نہیں ہیں، کیونکہ پاکستان کی قوم اپنی افواج سے ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ یہ تو صرف رات کو دفاعی طور پہ جواب تھا. اب اس حملے کا جو اصل بدلہ ہے وہ کس طرح سے لیا جائے گا یہ ہماری فوج نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، اور ہم اس چیز کا یقینی طور پہ انتظار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں آپ کے پاس دوبارہ بھی آؤں گا. شہزاد صاحب، بھارت نے یہ حملہ جو رات کے اندھیرے میں کیا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے اپنی کمزوری چھپانے کے لیے کیا ہے یا پھر اس کا مقصد ہمیں سرپرائز دینا تھا جو کہ اسے مل گیا؟ جی بہت شکریہ کاشف صاحب. بات یہ ہے کہ پاکستان اندرونی اور بیرونی دونوں جگہوں پر منافقوں اور دہشت گردوں میں گھرا ہوا ہے. بہرحال جو رات کو بھارت نے کیا ہے اس کے جواب میں پاک افواج نے ان کے ماتھے پر ذلت اور رسوائی کا جو سندور تھا وہ لگا دیا، جس کو وہ تلک کہتے ہیں، وہ ہماری پاک افواج نے ان کو لگا دیا. تو اس سے بڑی ذلت ان کے لیے اور کوئی نہیں ہوگی کہ رات کو آپ نے چھپ کر وار کیا اور یہ سوچتے رہے کہ پاکستانی عوام جو ہے وہ بے ہوش ہے اور پاک افواج بھی سو گئی ہے. الحمدللہ ہماری عوام تو سوئی رہی، مگر ہماری پاک افواج کے جوانوں نے اس کالے اور گندے کارروائی کا جو ہے منہ توڑ جواب دیا، اور ایسا جواب دیا کہ نہ صرف ان کے مورچے پڑکھا دیے بلکہ وہ رکشہ نما باڈی کے اوپر جو انہوں نے رافیل طیارے کو پاکستان کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کی تھی، پاکستان نے وہ تینوں طیارے مار گرائے. اچھا، وہ 3 طیارے تو بھارت کے مار گرائے، اور اس میں 2 پائلٹ بھی میرے ذرائع کہتے ہیں کہ انہوں نے تقریباً 6 کے 7 پائلٹ بھی ان کے بیچ میں جنم واصل ہوئے ہیں. اب ادھر جو فرانس ہے جو یہ چاہتا تھا، ہاتھ جوڑتا تھا کہ کسی طریقے سے ہمارے جو رافیل طیارے ہیں یہ پاکستان کی سرحد پر نہ جائیں، مگر پاکستان نے بڑی بہادری کے ساتھ ان کو نشانہ بنایا اور ان کا زمین بوز کر دیا. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ بھارت کے اندر 7 بندے ایسے ہیں جنہوں نے پورے بھارت کو گند ڈالا ہوا ہے، اور اسی کی وجہ سے اس کی تقریباً 1.5 ارب آبادی جو ہے وہ پریشان ہے. اس میں سب سے پہلے تو وہ دریندر مودودی ہے، اس کے بعد ان کا جو ہے امیت شاہ ہے، راجناتھ ہے، اجیت ڈیول ہے، جنرل ڈی بخشی ہے، اور وہ میجر گورایا ہے اور ارناب سوامی ہے.
یہ 7 بندے اگر بھارت سے نکل جائیں تو بھارت کی عوام سکھ کا سانس لے. یہ وہ دہشت گرد ہیں جنہوں نے RSS کے تمام دہشت گرد پاکستان میں پالے ہوئے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر انہوں نے صرف ان علاقوں کو نشانہ بنایا جو مساجد تھیں. انہوں نے جو مریدکے کو یہ کہہ کے نشانہ بنایا کہ یہ حافظ سعید کا جو ہے یہاں پر مدرسہ ہے اور حافظ سعید یہاں پر دہشت گردوں کو ٹریننگ. بھئی حافظ سعید صاحب تو اندر ہیں. اب باقی بات رہ گئی وہاں پر جس وقت انہوں نے اٹیک کیا وہاں پر تو کچھ نہیں تھا, وہ تو مسجد تھی, خالی تھی. اس کے رات کو 2 بجے نہ وہاں پہ کوئی جماعت تھی نہ کوئی اور مارا گیا. بھاولپور کا انہوں نے اس لیے کہا کہ جی وہاں پہ مولانا مسعود اظہر کا مدرسہ ہے اور وہاں پر وہ یہ ٹریننگ دیتے ہیں. تو یہ بھارت کی کھلم کھلا دہشت گردی ہے, صفاقانہ کارروائی کی ہے اس نے. میں ایک چیز یہاں پہ یہ ضرور کہوں گا کہ کچھ حالات ایسے نظر آ رہے ہیں. دیکھیں بھارت کی کبھی بھی میزائل ٹیکنالوجی اتنی ایکوریسی نہیں رہی, نہ اس کی ایئر فورس نہ اس کی نیوی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پاکستان کے اندر بھی ان غداروں کو تلاش کرنا چاہیے اور ان کو چوک میں لٹکا دینا چاہیے جن کی وجہ سے یہ پاکستان کے اندر اٹیک ہوا ہے. بھارت کی اکیلے کی اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ اپنے ملک میں بیٹھ کر پاکستان کو نشانہ بنائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی بھی جگہوں پہ انہوں نے نشانہ بنایا ہے, جیسے خاص طور پہ اگر میں ذکر کروں مریدکے اور بھاولپور کا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر انہوں نے کوئی ایسی چپ یا کوئی چیز انہوں نے نصب کی ہے کہ انہوں نے اسی کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کیا اور ان چیزوں کو جو برباد کیا. تو یہ ذلت و رسوائی ان کے مقدر میں لکھی ہے اور یہاں یہ بات بالکل ختم نہیں ہوئی. ہمارے آرمی چیف نے ISPR کے تھرو یہ بات کی تھی کہ بھئی معاملہ آپ شروع کریں گے, ختم کیسے کرنا ہے یہ ہم کریں گے. رات کو جو ہوا ہے وہ پاک افواج نے صرف ڈیفنس میں اپنا کیا ہے. ابھی ہم نے ان کو جواب دینا ہے, ابھی ہم جواب دیں گے اور ایسا جواب دیں گے کہ اس کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی. صحیح ہو گیا. جناب مانڈلا صاحب کیسے دیکھتے ہیں بھارتی حملے کو؟ بہت شکریہ راجہ صاحب. دیکھیں سب سے پہلے کہ جتنے ہمارے پاکستانی شہید ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے, اور جتنے زخمی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ صحت یابی عطا فرمائے. یہ جو بھارت نے حملہ کیا ہے یہ سب کو پتا تھا اور ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ وہ کرے گا حملہ. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں تھی. پھر انٹرنیشنل قوتیں بالخصوص امریکہ کہ وائس پریزیڈنٹ نے جب اس کو کنٹرولڈ اٹیک کی اجازت دے دی تو اس کے بعد تو میرا کوئی ابہام باقی نہیں تھا کہ وہ حملہ نہ کرے. میرا خیال ہے کہ آج تک جتنی بھی کارروائی ہوتی رہی وہ LOC کے درمیان تھی, لیکن اس دفعہ اس نے انٹرنیشنل وارڈر کی وائلیشن کر کے پاکستان کے اندر گھس کر جو ہے نا حملہ کر کے ایک انٹرنیشنل لا جو ہے اس کی وائلیشن کی. اور اس کو پرواہ تک نہیں ہے کہ وہ بہاولپور میں 100 کلومیٹر پاکستان کے اندر آ کر جو ہے میزائلوں سے حملہ کرتا ہے. احمد پور شرقیہ مریدکے یہ وہ بارڈر ہے کہ جس کو وہ کبھی بھی وائلیشن نہیں کر سکتا. دوسرا LOC کے اوپر وہ مظفر آباد آتا ہے, کوٹلی آتا ہے, باغ آتا ہے. مجھے بتائیں کہ یہ کوئی انسان ہے اور پوری دنیا کو جب وہ بار بار کہہ رہا ہے اور پوری ٹریننگ کرتا آ رہا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ جہاں کہ جو ہمارے پاک فضائیہ کے جو ستون تھے انہوں نے جو اس کی مٹی پلیت کی 2019 کا واقعہ, میرا خیال ہے کہ ساری دنیا کو یاد ہے کہ جب اس کے 2 طیارے شوٹ ڈاؤن کیے اسی نریندر مودی نے یہ کہا تھا کہ اگر میرے پاس رافیل طیارے ہوتے تو مجھے جو ہے نا یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دن اس کو پھر بھی دکھا دیا. یہ ذلت اس کے مقدر میں لکھی جا چکی تھی کہ آج وہی رافیل, وہ 3 رافیل جو اور دوسرے 2 طیارے 5 طیارے جو ہے نا اس کی سرزمین کے اوپر ہٹ کر کے جو ہے نا وہ زمین دوز کر دی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کی جتنی بھی جو تکبر تھا, جو غرور تھا, وہ ٹوٹ گیا. لیکن یہ اس کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ جب ہم نے 2019 میں 2 طیارے شوٹ ڈاؤن کیے, ابھی نندن کو ریسٹ کیا, تو وہ کس کے عوض کیا تھا ہم نے؟ اس وقت اس نے بالا کوٹ میں صرف ہمارے 2 درخت گرائے تھے.
अभी उसने मेरे पाकिस्तान के अंदर दाखिल होकर 26 जवानों को शहीद किया है, 50 के करीब जख्मी किया है। ये कीमत अभी उसको चुकानी पड़ेगी। जो डिमांड्स है पाकिस्तानी अवाम की अपनी मसल्ला अफवाज से, क्योंकि कौमी सलामती कमेटी ने आज मुकम्मल इख्तियारात जो है मसल्ला अफवाज के सुपुर्द कर दी है कि आप वक़्त का तयन करें, टारगेट सेलेक्ट करें और जब दिल करे उसके ऊपर हमला करें। पाकिस्तानी अवाम चाहती है कि एक एक पाकिस्तानी के एवज 100 आदमी जो है वासले जहन्नम हो। मेरे 26 पाकिस्तानी शहीद हुए हैं, तो 2600 पाकिस्तानी जो है वो हिंदुस्तानी जो है उनको वासले जहन्नम किया जाए। और इसी निस्बत से, तनासब से जो जख्मी है उनका बदला लिया जाए। दूसरा, उसने जितने पाकिस्तानी जो आते हैं, दरिया जेलम है, चनाब है, सिंध है, उसके ऊपर जितने डैम बनाए हैं उन डैमों को मजाइल हिट करके उनका निस्तर नबूद किया जाए, क्योंकि उसने नीलम जेलम हाडाल के ऊपर भी आकर जो है मजाइल। और जितनी मसाजिद हमारी शहीद की वो कत्तन काबिल बर्दाश्त नहीं है, हमें नहीं पूरी दुनिया के मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं। और उसके लिए हमारा ये मुतालबा है कि अगर हमारी 3 मसाजिद यहां शहीद हुए हैं तो उसके मुकाबले में भारत के अंदर 300 मंदिरों को निस्तरबूद किया जाए। मेरा ख्याल है कि जब तक आप ये जवाब नहीं देंगे तो वो ये जवाब नहीं होगा। यहां को कमजोर फैसला आप करेंगे तो कमजोर फैसला कोई नहीं मानेगा। उसकी वजह यह है कि ये पाकिस्तान की आवाम दीन इस्लाम की खातर, मुल्क पाकिस्तान की खातर और आज़ादी कश्मीर की खातर हर बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। और दूसरा, उसने आपको जो एक मौका फराहम कर दिया कि इंटरनेशनल बॉर्डर की वायलेशन करके, जो मौका आपके पास शायद इससे पहले नहीं था, अभी ये आपके पास एक नादर मौका है जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने आपको दिया है कि नारे तकबीर लगाया जाए और फौजों को फिल फौर मकबूजा कश्मीर के अंदर दाखिल किया जाए और भारत का नाजायज कब्जा जो है ना उससे छुड़ाया जाए, ताकि इस मोदी को समझ लगे कि ये पंगा जो है ना इसको कितना महंगा पड़ गया। हम तो इंतजार में थे, हम चाहते थे, हमारी मसल्ला अफवाज चाहती थी, अवाम पाकिस्तान चाहती थी कि ये को ब्लंडर इस तरह का करे, और अभी ये उसने ब्लंडर कर दिए। एक उसने क्या है कि सिंध तास मुआदे को मुअत्तल करके, और दूसरा भी इंटरनेशनल बॉर्डर की वायलेशन करके। मेरा ख्याल है कि इससे बेहतर मौका नहीं होगा। और ये फैसला आपको 1-2 दिन में ये हमारी मिलिट्री लीडरशिप ने ये करना है, और अगर नहीं करेंगे 2 दिन के बाद ये इंटरनेशनली प्रेशर्स, टेलीफोनक, किसी टेलीफोन और इंटरनेशनली प्रेशर को अपने सर के ऊपर नहीं लेना। ये हमारी गैरत ये कत्तर गवारा नहीं करती है। नारा तकबीर लगाएं, पूरी आवाम पाकिस्तान अपनी मसल्ला अफवाज और अपने पाकिस्तान के साथ खड़ी है और नारा तकबीर लगाने को खड़ी है। मेरा ख्याल है बिल्कुल तैयार खड़े हैं लोग। जिस बंदे से हम मिले हैं कहते हैं कि ये इसका बदला जो है ना, एक बंदे के एवज 100 बंदा, एक मस्जिद के एवज 100 मंदिर, ये रेशो होगी, तब जाकर उसको पता चलेगा। सही। मैं मांडा साहब दोबारा भी आपकी तरफ आऊँगा। आज हमारा मौजू यही है। डिटू साहब, ये जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियाँ और दफाई निज़ाम जो है, जब भारत ने हमला किया हमारे ऊपर तो कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड बैक किया है? क्या टाइम शेड्यूल क्या था इसमें? अगर मैं आपको बताऊंगा तो शायद आपको यकीन नहीं आया, और आपको यकीन आ गया तो सुनने वालों को यकीन नहीं आएगा। ये 30 सेकंड के अंदर रिस्पॉन्ड किया पाकिस्तान ने उनको। मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं रात को, क्योंकि सारी मामलात पे आदतन भी वो कवर करता रहता हूं और कुछ फॉरेन एजेंसीज के साथ काम करने की वजह से वो चीज़ों को अपडेट रखना पड़ता है, तो मैं बिल्कुल इसको देख रहा था कि जैसे सिर्फ ये खबर आई थी कि बहावलपुर में ज़ोरदार आवाज़ सुनी गई है, और उस ज़ोरदार आवाज़ सुनी गई वाली जो खबर अभी चल रही थी, अभी तक DGISPR ने इसको कंफर्म नहीं किया था। हमें खदशा तो था, लेकिन इसकी अभी कंफर्मेशन नहीं आई थी। तो उसके फ़ौरन बाद मुझे एक मैसेज आया था, और वो मेरे एक वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस का सोर्स था जिसने मुझे मैसेज किया था। उसने कहा था कि हमने भारत का एक राफेल तैयारा मार गिराया है, अल्हम्दुलिल्लाह।
اور ان کے دونوں میسیجز میں آپ یقین کریں کہ سیم منٹ کے اندر اندر ہی میسیج تھا. تو میرا خیال ہے کہ بھارت نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں ہوگا کہ 30 سیکنڈ کے اندر اندر وہ وہاں سے فائر کریں گے تو یہاں سے اس کے سیم ٹائم پہ جوابی فائر ہوگا. پرابلم صرف یہ ہوا ہے کہ انہوں نے ہماری مساجد کو اٹیک کیا, ہم نے ان کے آرمی انسٹالیشنز کو اٹیک کیا ہے. آپ دیکھیں کہ بھارت کی جانب سے یہ جو 5-6 میزائل فائر کیے گئے تھے, جس کے بعد انہوں نے ایک پریس ریلیز جاری کی تھی, اس پریس ریلیز کے جاری کرنے کے بعد ایک لفظ نہیں آیا. ساری رات پاکستانی فورسز ان کو ٹارگٹ کرتی رہی, ان کو ہٹ کرتی رہی, اور وہ چھپتے رہے. ان کی ساری رات ٹھکائی ہوئی, اور بھارت ساری رات چھپا رہا ہے. اور جو خاص طور پہ کشمیر کا بارڈر ہے, تو وہاں پر مختلف مقامات ایسے تھے جہاں پر انہوں نے 1-2 بار کوشش کی تھی وہ ڈرون اڑا کر اور باقی چیزیں کر کے وہ سارے کے سارے ان کے گرا دیے گئے تھے. جب ان کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر پر حملہ ہوا تو اس کے بعد تو ان کی جو بریگیڈ ہیڈ کوارٹر والی چھاونی تھی, وہاں پر ہمارا خیال تھا کہ وہاں پر سینکڑوں جانیں گئی ہوں گی بھارتی سپاہیوں کی, لیکن اب پتہ چلا کہ جی انہوں نے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر بھی خالی کیا ہوا تھا. وہاں پہ چند سپاہی تھے, باقی پوری جو بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تھی وہاں پر اتنی فورسز تھی نہیں کہ ان کا بھاری جانی نقصان ہو, لیکن مالی نقصان ان کو بہت زیادہ ہوا ہے. اور دوسری بات یہ تھی کہ آپ نے شاید DGSPR کے پریس کانفرنس سے اخذ کیا ہو, انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے ان کے تمام وہ طیارے مار گرائے جن طیاروں سے پاکستان پر فائر کیا گیا تھا. یہی وجہ ہے کہ ان کے جو 3 رافیل طیارے ہیں جنہوں نے میرینز میزائل خریدے تھے, جو کہ رافیل طیارے کے اوپر اٹیچ کر کے انہوں نے پاکستان میں فائر کیے تھے. خاص طور پہ جو اس وقت آپ کو مرید کے اور بہاولپور میں, احمد پور شرقیہ میں جو میزائل ٹارگٹ کیا گیا تھا جو ہمارے مساجد کو, پہلی فرصت میں وہ گرائے گئے تھے سیم ٹائم پہ. جیسے انہوں نے فائر کیا تھا ویسے ہی پاکستان کی جانب سے اس کو جوابی فائر کیا تھا, جس کے نتیجے میں وہ دونوں جہاز گرائے گئے تھے. اس کے بعد تیسرا ان کا جو جہاز گرایا گیا تھا وہ تھا کشمیر میں, جس نے پاکستان کا جو نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے, جب اس پر اٹیک کیا تو اسی ٹائم پر اس کو رسپونڈ کیا گیا تھا. اس کے بعد باقی 2 جہاز ان کے ادھر ہی سے گرائے گئے تھے جنہوں نے مظفر آباد کے قریب اٹیک کیا تھا. تو یہ ودن 30 سیکنڈ ان کو جواب ملا ہے. میرا خیال ہے کہ بھارت نے خواب بھی نہیں سوچا ہوگا کہ پاکستان اتنی جلدی ان کو رسپونڈ کرے گا. ٹھیک ہے, میرے پاس آخری 1 منٹ ہے. شہزاد صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں, لاسٹ منٹ ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مانڈلا صاحب نے بات کی ہے, وہ میرے خیال میں جذبات میں ذرا پاکستانی زیادہ ابھار کے, وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ بھارت نے پاکستان کے اندر گھس کے کیا. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں پاکستان کے اندر وہ نہیں گھسے, انہوں نے اپنی حدود سے ہی یہ کیا. ان کی اتنی کریج اور جرت نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے اندر گھس کے تو وہ اس طرح کی کارروائی کر سکیں. تو البتہ یہ ہے کہ پاکستان نے اس کا بھرپور جواب دیا. دوسرا میں ایک اور چیز یہ کہوں گا کہ انہوں نے ہماری مساجد کو یہ کہہ کر جو ان کی پریس ریلیز تھی اس میں یہ ٹارگٹ کیا کہ یہ دہشت گردوں کے ٹھکانے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان کو RSS کے جتنی بھی دہشت گرد ان کی جگہ ہیں ان کو نشانہ بنایا جائے. باقی یہ اور BLA کے جب وہاں پہ ٹھکانے بنے ان کو نشانہ بنایا جائے. باقی میں ایک چیز ضرور کہوں گا, ہمارا دین جو ہے وہ بڑا مقدس ہے, وہ ہمیں دوسروں کے مذاہب کا احترام کا درس دیتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی مساجد پر انہوں نے اٹیک کیا تو ہم ان کے مندروں پہ یا کسی اور جماعت کے اوپر ہم اٹیک کریں. نہیں, ہم ویسے بھی شہری آبادی کے اٹیک کرنے کے حوالے سے جو ہے RSS, میرے پاس یہاں پہ بریک کا وقت ہو رہا ہے. جب بریک سے واپس آئیں گے بات کا ہم سلسلہ باتوں کا یہیں سے شروع کریں گے اور یہیں سے دوبارہ آغاز کریں گے. ابھی ہمیں ایک شارٹ بریک لینی ہے, شارٹ بریک کے بعد واپس آتے ہیں.